السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم نور مجسم سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج ہم نیکی بھی کرتے ہیں نا، بدلہ چاہتے ہیں۔ ایک بار کسی آدمی کے ساتھ بھلائی کر دیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جس دن آپ نے کسی کے ساتھ اس امید پر بھلائی کیا کہ وہ بدلے میں ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، اس دن آپ ایک اچھا دوست کھو دیتے ہیں، ایک اچھا رشتہ دار کھو دیتے ہیں، ایک اچھا بھائی کھو دیتے ہیں، ایک اچھا مسلمان کھو دیتے ہیں۔ چونکہ جب کل وہ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا تو اب اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، دوری پیدا ہو جائے گی، اور آپ اسے چھوڑ دیں گے، آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے، دوری اختیار کر لیں گے۔ آپ یہ امید ہی مت لگاؤ کہ وہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا، آپ اس کے ساتھ بھلائی اس نیت سے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ بدلے میں وہ کیا کرے گا وہ مت سوچو، دنیا کیا بدلہ دے گی، بدلہ دینے والا تو اللہ ہے۔ جب آپ اس نیت کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اب آپ کو اس کا بدلہ نہ ملنے کی صورت میں اس کے لیے آپ کے دل میں کھوٹ پیدا نہیں ہوتا، نفرت پیدا نہیں ہوتی، آپ کے اندر دوری پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو پہلے سے ہی یہ نیت کر چکے ہیں کہ وہ چاہے ہمارے ساتھ کیا کرے گا نہیں کرے گا، اس سے غرض نہیں، ہم نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، جو کیا رسول اللہ کے لیے کیا۔ تو آپ ایک دوست بنائے رکھتے ہیں، ایک رشتہ دار بنائے رکھتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو رشتہ داروں سے اکثر شکوہ اور گلہ ہوتا ہے۔ کیوں شکوہ اور گلہ ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا زیادہ احسان کیا، اس کے بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ وہ دے بھی کیا سکتا ہے بیچارہ؟ آپ نے یہ امید ہی کیوں لگائی جو دے نہیں سکتا؟ آپ اس سے کیوں نہیں لو لگائے جو دے سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بخاری شریف کے اندر مروی ہے،
کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقائے دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، ایک درخت ہے، اس درخت کی مثال مومن کی طرح، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے خیال میں وہ درخت آ گیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ لوگ جنگلوں کے درختوں کے بارے میں غور کرنے لگے، لیکن میرے دل میں آیا کہ وہ کون سا درخت ہے بولوں، لیکن میں سب میں چھوٹا تھا، میں تمام صحابہ میں چھوٹا تھا، ان بڑوں کے بیچ میں بولنا میں نے پسند نہیں کیا۔ پھر آقائے دو عالم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، وہ کھجور کا درخت ہے کہ اس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ آقائے دو عالم نے کھجور کے درخت کو مومن کی مثال کیوں دیا؟ آپ کھجور کے درخت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر کر کے گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے، ریت والے علاقے میں پایا جاتا ہے، جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں پایا جاتا ہے، تو وہ کم بارش ہونے کی صورت میں بھی ہرا بھرا رہتا ہے، طوفانی ہوا آنے کی صورت میں بھی وہ اپنی جڑوں پہ قائم اور مضبوط رہتا ہے۔ ان کی جڑوں سے، ان کی شاخوں سے اگر آپ چھال نکال لو تو گدے بھرنے کے کام آتے ہیں، اگر آپ اس کی شاخوں کو کاٹ لو تو آپ اپنے گھر کا کھمبا بنا سکتے ہیں، ستون بنا سکتے ہیں، شہتیر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی شاخوں کو کاٹ لو تو ان شاخوں کو آپ اپنے گھر میں چھاؤنی بنا سکتے ہیں، اگر ان شاخوں کے ریشوں کو نکال لو تو آپ جھاڑو بنا لیتے ہیں۔ اگر اس میں پھل آ گیا تو ایک انسان کچا کھجور بھی، تازہ کھجور بھی کھا سکتا ہے، اس کو پکا کے بھی کھا سکتا ہے، اس کو سکھا کے بھی کھا سکتا ہے، اس کو مہینوں رکھ کے بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی یہ کھجور کا درخت ایسا ہے جو ہر حالت میں زندہ رہتا ہے، وہ ہر حالت میں انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ آقائے دو عالم نے اس کھجور کے درخت کو ایک مومن کی مثال دیا اور کہا ایک مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے۔ وہ سکھ آئے، دکھ آئے، اچھا دن آئے، برا دن آئے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے اور وہ ہر حالت میں دوسرے مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ آپ اس ایک پیڑ پہ غور کر لیجئے اور آپ اس پیڑ کی طرح نفع بخش بن جائیے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس زمین کی مثال ایک مومن کی طرح سے ہے، ایک ایمان والے کی طرح سے ہے۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، پانی برستا ہے وہ بہہ کے چلا جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو جگہ جگہ گڈھا ہے، پانی برستا ہے وہ اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے، اور ایک وہ زمین ہے جو کھیتی کی زمین ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک پہاڑ کا ٹیلا، آسمان سے پانی برسا، لیکن اس نے اپنے اندر اس پانی کو نہ جمع کیا، نہ جذب کیا، نہ اس نے کوئی تر و تازہ گھاس اگایا، نہ اس نے اپنے اندر کوئی کھیت اگایا، اسے کوئی نفع نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایک مسلمان اگر اللہ رسول کی بات سے کان پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، تو اس مسلمان کی عادت اور مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ رسول سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا۔ اور دوسری زمین جو اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتی، گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس پانی سے اس گڑھے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس جمع شدہ پانی کو کبھی جانور پی لیتا ہے، کبھی چرند پی لیتا ہے، کبھی پرند پی لیتا ہے، کبھی کسان اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیتا ہے، پیاسا اس پانی سے اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، لوگ اس جانوروں کو اپنے اس پانی کے ذریعے سے پیاس بجھا لیتا ہے۔ تو اس کو اپنا تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔
اس کی مثال ایسے مرد مومن کی ہے جو اللہ رسول کی بات سیکھنے کے بعد خود اس پر عمل نہیں کیا لیکن دوسروں کو بتایا، دوسرے اس پر عمل کرتے رہے تو کسی نہ کسی طرح لوگوں کو فائدہ تو پہنچا۔ اس نے اپنی ذات کو نہ سہی، وہ اوروں کو تو فائدہ پہنچایا۔ اور تیسری مثال کھیتی کی زمین کی ہے کہ اس نے اپنے اندر پانی کو جذب کیا، پانی کو سوکھ لیا، آپ نے بیج ڈالا تو اس میں اناج اگا، نہیں تو اس کے اندر ہریالی ہری گھاس اگ گئی، لوگوں کے جانور کھا کے موٹے ہو گئے یا انسان کھا کر اس سے تندرست ہو گئے۔ ایک ایسے آدمی کی مثال جس نے اللہ رسول کی بات کو سیکھا، اس پر عمل کیا اور دوسروں کو بتایا تو اس نے اپنے آپ کو بھی نفع پہنچایا اور لوگوں کو بھی نفع پہنچایا۔ آج مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ زمین کا کون سا حصہ بننا چاہتی ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کو سن کر اس کان سے سننا اور اس کان سے نکال دینا ایسا بننا چاہتے ہیں، یا سن کر دوسروں کو پہنچانا چاہتے ہیں، خود عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا خود بھی عمل کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو سکھانا بھی چاہتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ اولاً تو ہم عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، نہ نماز پڑھنا چاہتے، نہ سچ بولنا چاہتے، نہ حیا کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری مثال اس چٹیل میدان کی سی ہے، اس پہاڑ کے ٹیلے کی سی ہے۔ اور دوسرے بیٹھ جائیے تو صاحب ایسی دین کی باتیں کریں گے کہ صاحب ان سے بڑھ کے تو دیندار کوئی نہیں، لیکن جب آپ ان کا خود کا عمل دیکھیے تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ چند ایک ایسے بچتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دین کے راستے پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو کیا بننا ہے وہ مسلمان خود طے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، علماء ان کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب ایک مسلمان کو طے کرنا ہے کہ اس کو کیسا مسلمان بننا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کو کیسی امیج بنانی ہے، کیسی شبیہ بنانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔